الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعمل الدنيا بقدر بقائك فيها واعمل الآخرة بقدر بقائك فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: دقات قلب المرء قائلة له دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، دنیا کے اندر کوئی اپنی مرضی سے نہیں آیا اور دنیا سے کوئی اپنی مرضی سے جائے گا نہیں. جو آیا ہے اللہ کی مرضی سے آیا ہے اور جو جائے گا وہ اللہ کی مرضی سے جائے گا. کوئی پہلے آیا ہے، کوئی بعد میں آئے گا، کوئی بعد میں آیا ہے اور پہلے جائے گا، اور کوئی پہلے آیا ہے اور بعد میں جائے گا. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اس زمانے کو اللہ گردش کرتے رہتے ہیں. زمانے میں تغیرات اللہ کے حکم سے آتے ہیں. اشاب الصغیر وافنى الکبیر، کر الغداة ومر العشی. کہ یہ جو مرور زمانہ ہے، بچوں کو جوان کر دیا اور جوانوں کو بوڑھا کر دیا اور بوڑھوں کو فنا کر دیا. یہ پوری کائنات ما تسقط من ورقۃ، کوئی پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں جھڑتا. فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. ذو القوۃ المتین، بڑی قوت والا. رب العرش الکریم، عزت والے کرامت والے عرش کا پروردگار. واللہ الواحد، وہ اللہ یکتا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. الحیوم، اس کی زندگی کسی کی دی بھی نہیں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. القیوم، وہ دوسروں کو تھامتا ہے، گرتوں کو تھامتا ہے، کنگالوں کو بلندی پر پہنچاتا ہے اور بلندی پہ جانے والوں کو کنگال کر دیتا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، فرش پر فساد کر رہے ہو لیکن عرش پر دیکھنے والا دیکھ رہا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی.
للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، پروردگار عالم کا ہے۔ اس دنیا کے اندر کسی کو اگر عارضی ملکیت دی تو وہ اس بھول میں نہ پڑے کہ یہ ملکیت ہمیشہ کے لیے ہے، یہ ملکیت چھوٹنے والی ہے۔ کوئی کسی کا وارث تھا، اب کوئی کسی کا وارث ہوگا۔ دادا کا وارث بیٹا بنا، بیٹے کا وارث پوتا بنے گا۔ یہ اللہ اس کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ کبھی دھوپ ہے، کبھی چھاؤں، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی، کبھی عروج ہے، کبھی زوال، کبھی خوشی ہے، کبھی غمی، کیونکہ پروردگار عالم نے 3 عالم بنا دیے۔ ایک عالم عالم راحت، اس عالم میں تکلیف کا گزر نہیں، اس عالم کو عالم جنت کہتے ہیں۔ ایک عالم عالم مصیبت ہے جس میں راحت کا گزر نہیں، اس عالم کو جہنم کہتے ہیں۔ ایک عالم راحت اور مصیبت سے مرکب ہے، اس عالم کو دنیا کہتے ہیں۔ اور تینوں عالموں کا رابطہ ایک دوسرے سے اس طرح ہے کہ عالم مرکب کے اندر اعمال صالحہ کیے تو عالم راحت کے مستحق، اعمال سیئہ کیے تو عالم مصیبت کے مستحق۔ کسی کا ایک دوسرے سے تخلف نہیں۔ کانٹے بو کر گلاب نہیں اگ سکتے، خوشبو کے تیل میں بدبو نہیں پیدا ہو سکتی۔ یہ پروردگار، اور ایسا پروردگار قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ دن آیا تو کہتے ہیں کہ رات نہیں آ سکتی، لیکن اس دن کے اندر رات کو داخل کر دیا۔ رات آئی تو کہتے ہیں کہ دن نہیں آ سکتا، اس رات کے اندر دن کو داخل کیا۔ جب سورج نکلا، رات کی تاریکی چھٹی تو دنیا نے دیکھا کسی کونے گوشے کے اندر تاریکی باقی نہیں رہی، کوئی کیڑا باقی نہیں رہا، کوئی لال بیگ باقی نہیں رہا، سب اپنے بلوں میں دبک گئے، سب چھپ گئے، مستتر ہو گئے۔ پروردگار عالم کی شہنشاہیت غالب آئی، اللہ رب العالمین کا اعلان غالب آیا، فتعال اللہ الملک الحق۔ وہ پروردگار جو بڑی عزت والا ہے، شہنشاہ حقیقی ہے، بڑی عالی شان مرتبت والا ہے، وہ اللہ تم کو یوں ہی بیکار پیدا کر چکا ہے؟ اس عالم مرکب میں کوئی اپنی مرضی سے نہیں آیا اور کوئی کسی کی مرضی سے نہیں جائے گا۔ اللہ کی مرضی سے آیا، اللہ کی مرضی سے جائے۔ ایک پتا اللہ کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیات تلاوت کی، وہ آیات بڑی عجیب غریب ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو اس انسان کے خالق ہیں، جو اس انسان کے مالک ہیں، اس پروردگار عالم نے اس انسان کے ایک پوشیدہ مرض کی طرف اشارہ کیا، اس کے نفس پہ ہاتھ رکھا اور پھر اس کا علاج بتا دیا۔
صرف 2 جملوں کے اندر، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ آج دنیا کے اندر جتنا بھی فساد ہے، اس فساد کی بنیادی وجہ کہ ہر معاملے میں دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہے، عالم راحت کی فکر نہیں، عالم آخرت کی فکر نہیں، عالم مصیبت کا خوف نہیں۔ حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حشر کے میدان کے اندر لوگ اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور کوئی گھٹنوں گھٹنوں، کوئی ٹخنوں ٹخنوں، کوئی کمر کمر، کوئی سینہ سینہ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بعض افراد اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں اتنے ڈوب جائیں گے کہ 70 ہاتھ زمین کے اندر گھس جائیں گے۔ اس عالم مصیبت کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک آواز آئی، بم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو یہ کیسی آواز ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 70 سال پہلے ایک پتھر پھینکا گیا تھا جہنم میں، 70 سال بعد آج وہ زمین اس جہنم کی تہہ میں پہنچا ہے، اس کی آواز۔ جب یہ حدیث شروع زمانے میں پڑھی گئی ہوگی تو لوگ اس کو اعتقادی بات سمجھتے ہوں گے، لیکن موجودہ زمانے نے یہ ثابت کر دیا کہ دنیا کے اندر ایسی کئی کہکشائیں ہیں کہ جس وقت دنیا بنی ہے اس وقت سے اس کہکشاں کی روشنی نے سفر شروع کیا ہے، آج تک اس روشنی نے زمین تک سفر طے نہیں کیا، اس کی روشنی زمین تک پہنچ نہیں سکی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے جہنم کی گہرائی اتنی بنائی، انسان اس سے غافل ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ، اور ایک قانون بیان کر دیا، حبک الشیء یعمی ویصم، کہ تیرا کسی چیز کے اوپر عاشق ہو جانا تجھے اندھا اور بہرا بنا دیتا۔ دنیا کی محبت غالب آ گئی، اب قرآنی آیات پڑھی جائیں، احادیث پڑھی جائیں، عبرت کے واقعات سنائے جائیں، عبرت کی باتیں کی جائیں، لیکن خیال نہیں آتا۔ کیوں؟ دنیا کی محبت نے ایسا گھر کر لیا ہے کہ اب کوئی بات کان میں نہیں پڑ پا رہی ہے، کوئی بات آنکھ سے دکھ نہیں رہی۔ آج دنیا کا بگاڑ، معاشرتی بگاڑ، اخلاقی بگاڑ، عائلی بگاڑ، تجارتی بگاڑ، ان تمام بگاڑوں کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان واضح طور پہ دلالت کر رہا ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ۔ چور چوری کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے چوری کر رہا ہے کہ اس کے دل کے اندر مال کی محبت آ گئی۔ ایک بزرگ فرمانے لگے کہ ایک دفعہ نماز کے لیے میں آیا، میرے پاس ایک سواری تھی، اس کے اوپر زین تھی، اور میں مسجد میں آیا تو ایک شخص کھڑا ہوا تھا، میں نے اس سے کہا کہ یہ سواری پکڑ لو، اس کی نگرانی کرو، میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھ کے واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری سواری کھڑی ہوئی ہے لیکن زین غائب ہے۔ اب میں بڑا پریشان، میں چلا
حتیٰ کہ ایک جگہ پہ پہنچا جہاں زینیں بک رہی تھیں تو دیکھا میری زین لٹک رہی ہے. تو میں نے پوچھا کہ یہ کتنے کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ 2 درہم کی ابھی ابھی میں نے خریدی. تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں نے نکلنے سے پہلے نیت کی تھی میں اس کو 2 درہم دوں گا، اب وہ اگر انتظار کر لیتا تو حلال 2 درہم مل جاتے، اور اس نے وہی 2 درہم پائے لیکن حرام کر کے. حب الدنیا رأس کل خطیہ. ملنا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. جو کچھ بھی زمین پر چل رہا ہے ذی روح ہے، اس کے رزق کی ذمہ داری پروردگار عالم. حضرت سلیمان علیہ السلام، اسرائیلی روایات کے بارے میں اصول یہ ہے لا نصدقہ ولا نکذبہ، نہ ہم تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں، لیکن فضائل کے باب میں، ترغیب کے باب میں ذکر کیا جا سکتا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بچھو وہ جا رہا ہے. اب بچھو جا رہا ہے اور اس کے منہ میں کوئی چیز پکڑی ہوئی. اتنے میں دیکھا ایک کیکڑا آیا اور بچھو اچھل کر اس کیکڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ گیا. پھر وہ بچھو وہاں گیا اور جس مخلوق کو رزق پہنچانا تھا اس نے پہنچایا، واپس آ گیا. ایک اور منظر دیکھا گیا کہ ایک چڑیا ہے، وہ اڑتی ہے اور جاتی ہے درخت کی بلندی کے اوپر، وہاں کسی کو کچھ کھجور کے دانے کھلا کے واپس آ جاتی، کوئی چیز کھلا کے واپس آ جاتی. ان کو جستجو ہوئی، وہ چڑھے 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 چڑھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اندھا سانپ بیٹھا ہوا ہے اور اللہ رب العالمین نے اس چڑیا کو مامور کر دیا اس کے رزق پہنچانے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی تھی، ایسی بادشاہت کہ اس جیسی بادشاہت کسی کو نہ ملی نہ ملے گی، چاہے جتنا زور مار لے. سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے درخواست کی کہ اے اللہ اپنی مخلوق کی مہمانی کی ذمہ داری مجھے دے دیجیے. اللہ رب العالمین کے سامنے جب اصرار کیا، اصرار بڑھا اور پھر ان کو اجازت دی گئی. تو سلیمان علیہ السلام آپ اندازہ فرما سکتے ہیں جنات پہ بھی ان کی بادشاہت تھی، دیگر مخلوقات میں بھی ان کی بادشاہت تھی، ہواؤں فضاؤں پر بھی ان کی بادشاہت تھی. آپ اندازہ کر سکتے ہیں انہیں تمام غلے کو کیسے جمع کیا ہوگا. سارے غلے کو جمع فرمایا. جمع فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین سے اجازت چاہی. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم میری کس مخلوق سے شروع کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اے پروردگار عالم سمندری مخلوق سے شروع کرنا چاہتا ہوں. دسترخوان چن دیا گیا. ایک مچھلی آئی، بہت بڑی مچھلی، اس نے منہ کھولا. سلیمان علیہ السلام نے غلہ ڈالنا شروع کیا. غلہ ڈلتا رہا، غلہ سارا ختم ہو گیا اور پھر بھی مچھلی منہ کھول کے کھڑی ہے. اس نے کہا کہ اے سلیمان مزید. تو اس نے کہا، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لقمہ ختم ہو چکا. تو کہیں گے اے سلیمان تو کیسا رزق دینے والا ہے؟ میرا پروردگار صبح شام مجھے ایسے روزانہ 3 لقمے دیتا ہے. یہ پروردگار کی کرنی ہے، یہ پروردگار کی کرنی ہے. کتنے چرند پرند اڑ رہے، کوئی خالی پیٹ نہیں جاتا. انظروا الی الطیور، ان پرندوں کو دیکھو، تغدو خماسا وتروح بطانا، خالی پیٹ نکلتے ہیں، بھرے پیٹ واپس آتے ہیں. کون کھلا رہا ہے؟ کون پلا رہا ہے؟ کون سکون کی نیند دے رہا ہے؟ انسان بھول گیا کہ اس کائنات میں ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے. ہم خالی ہاتھ آئے تھے، ننگے دھڑنگے آئے تھے، روتے ہوئے آئے تھے. مکھی نہیں اڑا سکتے تھے. خالی ہاتھ جائیں گے، ننگے جائیں گے، روتے ہوئے جائیں گے، رلاتے ہوئے جائیں گے. کوئی پرسان حال نہیں ہو، کوئی دانت رس نہیں ہو. بچہ بھی کہہ رہا ہو کہ جلدی سے مٹی میں دبا دو، بیوی بھی کہہ رہی ہوگی جلدی سے مٹی میں دبا دو. یا ایھا الانسان
ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کیا ہو گیا، کس چیز نے رب کریم سے تجھے غفلت میں ڈال دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے اتنے حسین سانچے میں پیدا کیا اور اس نے اعلان کر دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کائنات کے اندر جتنے سانچے ہیں اس سانچے میں سب سے حسین سانچہ انسان کا۔ اے انسان تجھے کیا ہو گیا، کیا بھول گیا؟ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، کیا تو بھول گیا؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اے انسان کیا تو بھول گیا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ہم نے تجھے یوں ہی محمل اور بیکار پیدا کر دیا؟ تو سوچ تو تیری ناز برداری کے لیے ہم نے کیسا انتظام کیا، تیری تخلیق سے پہلے اس کائنات کو سجایا، زمین کو صندوق بنا دیا، غذاؤں کا، لباس کا، خزانے کا، پہاڑوں کو رکھ دیا، اس میں نعمتیں رکھ دی، دریاؤں کو چلا دیا، ہواؤں کو چلا دیا، چرند کو پیدا کر دیا، پرند کو پیدا کر دیا، چوپاؤں کو پیدا کر دیا، ان الدنیا خلقت لکم، اعلان کر دیا یہ سب تیری چاکری کے لیے۔ تجھے کیا ہو گیا ہے انسان، کدھر چلا جا رہا ہے، کس بھول بھلائیے میں پڑا ہوا؟ کیا دیکھتا نہیں صبح سے شام تک عروج و زوال کی داستان پر نظر نہیں پڑتی؟ پروردگار کی قدرت کا یقین نہیں آتا؟ کیا کبھی تو نے دیکھا نہیں زمین کے اندر ایک دانہ بے حقیقت کہ بچہ اس کو اٹھا کے پھینک دے، زمین میں پڑا، زمین نے اس کو اپنے اندر جذب کیا، اس کو پھاڑا، پھاڑنے کے بعد اس میں ایک ننھی سی کوپل نکلی، اس کوپل کو ہواؤں سے بچایا، فضاؤں سے بچایا، روننے سے بچایا، دھوپ کی تپش سے بچایا اور تیز و تند ہواؤں کے جھکڑوں سے بچایا، اور اس کو ہم نے تناور درخت بنایا، پھر اس کے اندر پھل پیدا کیے، پھل کے اندر شیرینی پیدا کی، مٹھاس پیدا کی، غذائیت پیدا کی۔ اے انسان تو میری قدرت سے غافل ہو گیا؟ اللہ رب العالمین نے 3 عالم پیدا کیے، عالم راحت جنت، عالم مصیبت جہنم، عالم مرکب بین الراحت والمصیبہ دنیا۔ اس دنیا کے اندر کوئی اپنی مرضی سے نہیں آئے گا، اس دنیا سے کوئی اپنی مرضی سے نہیں جائے گا، اس دنیا کے اندر کوئی اپنی مرضی سے دولت مند نہیں ہو سکتا، اس دنیا کے اندر کوئی کسی کی مرضی سے قلاش نہیں ہو سکتا۔ وقتی تکلیف، وقتی مصیبت تو اللہ کی یاد کے لیے کہ بندہ غافل نہ ہو جائے، لوٹانے کے لیے اللہ کی طرف سے اگر ڈھیل ملے تو خطرے کی علامت۔ اب اس عالم مرکب کے اندر کیسے زندگی گزارنی، اس کا فارمولہ کیا ہے؟ خالق کائنات سے پوچھتے ہیں۔ خالق کائنات نے 2 جملوں کے اندر مرض اور علاج بتا دیا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کے اندر اگر فساد چاہتے ہو، دنیا کے اندر اگر معصیت چاہتے ہو، دنیا کے اندر اگر بدامنی چاہتے ہو، اپنے آئینی نظام کی تباہی چاہتے ہو، اپنے معاشرتی نظام کی تباہی چاہتے ہو، اپنے ملکوں کو اجاڑنا چاہتے ہو، اپنے شہروں کو تباہ کرنا چاہتے ہو، اپنے خاندانوں کو تباہ کرنا چاہتے ہو، تو اس کا جو سبب ہے، اس کی جو بنیاد ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تو پھر دنیاوی معاملات کے اندر ہر معاملے میں تم اللہ کو بھول جاؤ۔ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیس، کہ بابر خوب خرمستیاں کر لو اس لیے کہ عالم دوبارہ نہیں، لیکن مسلمان کا یہ تصور نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یہ تصور نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کا یہ تصور نہیں۔ اب یہ مرض تو رکھ دیا گیا، یہ مرض تو ہے، اب اس مرض کا علاج کیا ہے؟ اس مرض کا علاج اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں والآخرۃ خیر وابقیٰ،
تم اپنے دل و دماغ کے اندر عالم آخرت کا تصور بٹھا دو. جب عالم آخرت کا تصور ہوگا تو پھر دنیا ایسے ایسے مناظر دیکھے گی کہ رش کے قمر بن جائے گی. ایک شخص آ رہا ہے اور آنے کے بعد اتنا بڑا لوہے کا ڈلا جتنی گائے کی سری ہوتی اپنے دامن میں چھپا کے لے کے آ رہا ہے اور بیت المال میں جمع کروا رہا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے روکا اور فرمایا کہ تجھے کہاں سے ملا؟ کوئی جانتا نہیں تھا، تو اس کو چھپا لیتا، چھپر کر لیتا اور تو لے کے آ گیا، یہ بتا تو ہے کون؟ اب آپ دیکھیے، حالانکہ وہ فاقے کا زمانہ ہے، آپ یہ دیکھیے کہ وہ شخص کہتا ہے جس کے لیے کیا وہ میرا نام جانتا ہے، السلام علیکم، اور چلا گیا. دنیا وہ منظر دیکھتی ہے کہ حضرت امیر المومنین خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ کوئی ملاوٹ نہیں کرے گا، اور پھر نگرانی خود کرنے کے لیے تشریف لے گئے. صبح ہونے سے پہلے پہلے تہجد کے قریب ایک آواز ان کے کان میں گئی کہ ایک بچی اور ایک عورت سرگوشی کر رہے ہیں. سرگوشی کرتے ہوئے ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ صبح کا جھپیٹا آنے والا ہے، تو ایسا کر جلدی سے اس کے اندر پانی ملا لے، کیونکہ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا ہے دن کے اندر ملاوٹ نہیں کر سکتے، رات میں ملاوٹ کر لیں. تو بیٹی کہتی ہے کہ اماں جان امیر المومنین نے منع کیا ہے. تو ماں کہتی ہے کہ بیٹی امیر المومنین تو سو رہا ہے، تجھ اس کو کیا خبر؟ تو بیٹی کہتی ہے اماں جان امیر المومنین سو رہا ہے، لیکن اس کا بھی ایک امیر ہے جو خالق کائنات ہے، وہ ہماری ہر خبر سے واقف ہے. حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح تحقیق حال فرماتے ہیں اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ اس گھر میں بھیجتے ہیں. پھر دنیا دیکھتی ہے کہ اس عورت کا نواسا عمر بن عبدالعزیز ہے جس کو خلیفہ پنجم کہتے ہیں. دنیا غفلت میں پڑی گئی، آخرت کا تصور ذہن سے نکل گیا. باضابطہ طور پر یہ کہا جانے لگا کہ آخرت ہوگی، دیکھی جائے گی. انا للہ و انا الیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوگے وہاں وہ کل کاٹو گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں اعمل الدنیا بقدر بقائک فیہا، دنیا میں اتنا کام کرو جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے. واعمل الآخرہ بقدر بقائک فیہا، اور آخرت کے لیے اتنا کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے. آج ہم دنیا کے اندر 60 سال رہ لیں گے، 70 سال رہ لیں گے، 100 سال رہ لیں گے، 120 سال رہ لیں گے، لیکن آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ. اور دن کألف سنۃ مما تعدون، ایک دن 1000 سال کے برابر. صرف حشر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر. دنیا کے سکے عہدہ ہے، منصب ہے، رشوت ہے، رشتہ داریاں، لیکن آخرت کا سکہ لاہیت ہے، رجوع الی اللہ، انابت ہے، توبہ ہے، استغفار ہے، ندامت اور شرمندگی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج، زکوٰۃ، خیرات، صلہ رحمی، یہ تمام چیزیں. افشوا السلام واطعموا الطعام، سلام کو عام کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، اہل قرابت کے ساتھ صلہ رحمی کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، رات میں نماز پڑھو، جب لوگ سو رہے ہوں. تدخل الجنت بالسلام، تو جنت میں تم سلامتی کے ساتھ داخل ہو. آسان سا نسخہ نبی کی زبان سے نکلا ہوا. افشوا السلام ختم ہو گیا. واطعموا الطعام، اس سے مراد میرا پیٹ، میرا پیٹ، میرا پیٹ اور صرف میرا پیٹ. وصلوا الارحام،
میں زیادہ مستحق و رحم دلی کے، ساری دنیا میرے ساتھ رحم دلی کرے، میں کسی کے ساتھ رحم دلی نہ کروں، میرے حقوق سب ادا کرے، میں کسی کا حق ادا نہ کروں، میں اپنے حق کا مطالبہ کروں لیکن مجھ سے کسی کے حق کے بارے میں نہ پوچھا جائے۔ وصلوا باللیل، اب یہاں پر وانظروا بالافلام، فلمیں دیکھو رات کے اندر، ننگی ننگی فلمیں دیکھو، والناس نیام، لوگ سو رہے ہو اور تم غیبتیں کر رہے ہو، تم جادو کر رہے ہو، تم ٹونے کر رہے ہو، تم فراڈ کر رہے ہو، تم دھوکے کی تدبیریں کر رہے ہو، فدمر دیارہم، اللہ کا فیصلہ۔ اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے، اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے، یہ اللہ غفور الرحیم، اللہ ستار ہے۔ اگر اللہ ستار نہ ہوتا تو پھر جیسے بنی اسرائیل میں کوئی گناہ کرتا تو دیوار پہ اس کا نام آ جاتا، منہ چھپانے سے نہیں چھپتا۔ انسان سمجھتا ہے کہ دولت، ثروت، شہرت، عزت، منصب یہ مجھے چار چاند لگا دے گا۔ آئیے ہم آپ کے سامنے دو مثالیں پیش کرتے ہیں۔ ایک مثال ہارون رشید جو کہ امیر المومنین تھے اور عباسی خلفاء میں بڑے مشہور خلیفہ تھے، اللہ نے ان کو بڑی وسعت کی سلطنت دی تھی۔ ان کی خدمت میں ان کے ایک کزن آتے تھے حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت بہلول مجذوب قسم کے بزرگ تھے، ان میں آپس میں نوک جھوک چلتی رہتی تھی، رشتہ داری تھی، ہم عصری تھی، نوک جھوک چلتی تھی۔ تو ایک دن بہلول آئے تو امیر المومنین نے بہلول سے کہا رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ کہ بہلول، یہ ایک امانت ہے، دنیا کے اندر کوئی سب سے زیادہ بیوقوف ہو تو یہ امانت تم اس کو دے دینا۔ چھوٹی سی لکڑی دی۔ حضرت بہلول کو انہوں نے طنز کیا تھا کہ تم سے زیادہ بیوقوف کون ہوگا کہ تمہارے رشتہ دار اتنے بڑے عہدے پر اور تم جو ہے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، تمہارے تعلقات اتنے سرمایہ دار لوگوں سے اور تم کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، تم سے زیادہ باولا کون ہوگا؟ حضرت بہلول کو تو اللہ کے خزانوں پہ نگاہ تھی، تو حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ نے خاموشی سے رکھ لیا، چلے گئے۔ کچھ عرصہ گزرا، اطلاع ملی کہ امیر المومنین بیمار ہیں، مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی مرض بڑھ رہا ہے، علاج نہیں ہو رہا۔ حضرت بہلول وہاں تشریف لے گئے، پوچھا امیر المومنین کیسی طبیعت؟ فرمانے لگے طبیعت ناساز، لگتا ہے کہ آخرت کا سفر درپیش ہے۔ تو امیر المومنین نے فرمایا، جب یہ بات فرمائی تو بہلول نے کہا آپ نے کیا کوئی آگے لشکر بھیج دیا ہے؟ تو نے کہا بہلول وہی بیوقوفی کی باتیں تم کرتے ہو، آخرت کے سفر میں کوئی لشکر کے ساتھ نہیں جاتے۔ کہیں نہیں، میں اصل میں دیکھتا تھا دنیا میں کوئی سفر ہوتا تو پروٹوکول ساتھ چلتا تھا اور کافی پہلے پروٹوکول کی تیاری ہوتی تھی، لیکن اب آپ کا آخرت کا سفر درپیش ہے اور وہاں تنہا جانا ہے تو آپ کچھ ساتھ نہیں لے کے جا رہے۔ تو امیر المومنین شزدر رہ گئے، انہوں نے کہا حضرت امیر المومنین ایک امانت چھوٹی سی آپ نے مجھے دی تھی، میں نے کافی تلاش کیا اور جیب سے نکالا اور فرمایا آپ سے زیادہ میں اس کا مستحق کسی کو نہیں پاتا۔ تو امیر المومنین زاروں قطار رونے لگے، کہیں گے بہلول ہم تم کو بیوقوف سمجھتے تھے، تم ہی دانا نکلے، بیوقوف تو ہم ہی تھے۔ اب دوسرا واقعہ، ایک موقع پر حضرت امیر المومنین ہارون الرشید رحمت اللہ علیہ برجی کے اندر بیٹھے ہوئے اپنی سلطنت کا نظارہ کر رہے تھے کہ اتنے میں کیا ہوا کہ بغداد کی فصیل کے پاس ایک شور سنائی دیا اور ایک رش امڑ آیا، پورا شہر امڑ آیا۔ تو امیر المومنین نے اپنے جاسوس بھیجے
اور کہا تحقیق حال کرو کسی نے بلوا تو نہیں کر دیا۔ اب جب گیا جاسوس اور آ کے اطلاع دی تو اطلاع دینے کے بعد کہا کہ امیر المومنین اصل میں ایک بڑے بزرگ ہیں عبداللہ ابن مبارک، وہ تشریف لائے ہیں، لوگوں کو اطلاع ملی تو سارا شہر امڑ آیا ہے ان کے ایک صرف جھلک دیکھنے کے لیے۔ تو امیر المومنین اب ان کو چھینک آئی تھی تو انہوں نے الحمدللہ کہا تو سارے مجمع نے یرحمک اللہ کہہ دیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ شور پیدا ہو گیا۔ تو ان کے ساتھ جو ان کی اہلیہ یا کنیز بیٹھی ہوئی تھی تو وہ کہنے کہ امیر المومنین بادشاہت تو یہ ہے کہ آپ کے استقبال کے لوگوں کو جمع کرنا پڑتا ہے اور ان کے استقبال کے لوگ کھنچے چلے آ رہے ہیں، یہ ہے بادشاہت قلوب کی اور یہ بادشاہت زمین۔ اب یہ دو مثالیں ہم اس کے اندر اپنے آپ کو تلاش کریں اور تلاش کرنے کے بعد ہم طے کریں کہ ہم اپنی مرضی سے جب نہیں آئے، اپنی مرضی سے جب نہیں جائیں گے اور اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے اور آخرت اصل ہے، دنیا اس کا سایہ ہے، تو ہم آخرت کی تیاری کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ آخرت کی فکر کیسے پیدا ہوگی؟ تو آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے نسخہ یہ بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا لحاظ رکھو، اللہ سے ڈرو، اور یہ ڈر تمہارے اندر کیسے پیدا ہوگا؟ یہ ڈر پیدا ہوگا اللہ والوں کی صحبت میں چلے جاؤ، اللہ والوں سے دوستی کر لو۔ اب اللہ والے تلاش کیجئے، اللہ والے ملیں گے، اور کچھ نہ کچھ وقت نکالیے اپنی آخرت کی بگڑی بنانے کے لیے۔ یہ قیمتی وقت ہے، جوانی اگر کسی کی ہے تو بہت قیمتی سرمایہ ہے، بڑھاپا ہے تو بھی بہت قیمتی ہے کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا، جوانی ہے کیونکہ 1 روپیہ خرچ کرنے میں لاکھ کا ثواب مل رہا ہے۔ تو اب ہم یہ طے کر لیں کہ ہم اللہ والے بنیں گے یا اعداء اللہ بنیں گے، ہم اللہ کے دوست بنیں گے یا اللہ کے دشمن بنیں گے۔ اللہ رب العالمین کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات یہ کہ مسجدوں سے جڑ جائیے، علماء سے تعلق قائم کر لیجیے اور مسجد کی ہمدردی اپنے اندر پیدا کر دیجیے۔ اب آپ دیکھیے گزشتہ دنوں قرآن کریم حفظ کرنے والے بچے حفظ مکمل کر کے ان کے سر پر پگڑی سجائی جا رہی تھی، سائیکل میں بم نصب کر کے دھماکہ کر دیا گیا۔ بدبخت تو بدبخت ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، اور جانے والے نیک بخت ہو کے کامیاب ہو کے چلے گئے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومن کے بارے میں چاہتے ہیں کہ مومن انتہائی ذہین اور انتہائی نگراں، تو لہٰذا مسجد کے اطراف کوئی مشکوک چیز، کوئی مشکوک شخص، کوئی مشکوک گاڑی یا کوئی مشکوک معاملہ نظر آئے تو اس کو ایسے سمجھیے جیسا کہ آپ کے اپنے گھر کا معاملہ ہے، اور اللہ کے گھر کے آپ محافظ بنیں گے، اللہ والوں کے محافظ بنیں گے۔ اللہ غیور ہے، وہ عرش سے آپ کے لیے فیصلے خیر کے کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی مسجدیں آباد کرنے، اپنے علماء کی قدر کرنے، اور اپنے جو محسنین اور مخلصین اللہ والے ہیں ان کو اپنا محسن اور مخلص سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔